سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری جو آج کی عورت ہے وہ کسی مرد سے کم نہیں ہے، لیکن جب اس فیلڈ میں آتی ہے نا عورت کوئی بھی ایز جیسے سیاست میں، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے تھوڑی بہت تو مشکلات ہوتی ہوں گی. تو آپ کیسے آئی اس فیلڈ میں، اور آپ کو کوئی مشکل آئی سامنے، یا گھر والوں کا سپورٹ تھا یا نہیں تھا؟ اس طرح کچھ بتائیں اپنی جرنی کے بارے میں. نہیں، مشکل تو خیر ہر فلور پہ آتی ہے، ہاں بالخصوص عورتوں کے لیے. یہ کہنا بالکل فضول ہوگا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوتا. صحیح. کوئی بھی فیلڈ ہو وہ خواتین کے لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہے. بالکل. ہاں، اگر ان کو ان کی فیملی کی سپورٹ ہو اور ہمارے معاشرے کی سپورٹ مل جائے تو وہ چیز بہت آسانی سے وہ اویل کر لیتی ہیں. بالکل. اور سیاست کا رہا سوال تعلق، تو سیاست میں میرا آنے کا مقصد ایک خدمت خلق ہی تھا، کیونکہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کہتا ہے شخصیت ایک ایسی چھپی ہوئی ہے کہ وہ یا تو خدمت خلق کی طرف جائے گا، یا وہ کوئی اچھا ٹیچر بنے گا، یا وہ کوئی اچھا جو ہے بائی پروفیشن بن جائے گا، پولیٹیشین بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا. ہر انسان میں اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے. بالکل. بس ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے فیملی کی. تو میں اپنے گھر سے ہی میری یہ چیز شروع ہوئی سیاست. اچھا. تو میں بچپن میں جب میری دادی مجھے کہتی تھی کہ نیوز پیپر پڑھ کے سناؤ، تو وہ سیاست کی ابتدا تھی. ہاں، ابتدا وہیں سے ہوئی. بالکل. تو بس وہ چیز تھی میرے اندر بچپن سے. پھر مجھے موقع ملا، میرے انکل ہیں، انہوں نے کہا چلو پالیٹکس میں تمہیں انٹرسٹ ہے، پالیٹکس کر کے دیکھو. اچھا. میں پالیٹکس میں آئی تو کافی چیزیں ڈفرینٹ تھیں، کیونکہ گھر میں اور باہر میں بہت فرق ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا، گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے انسان. تو اچھا، آپ جب اس فیلڈ میں آئیں، جیسے آپ نے کہا، آپ جب شروع میں کہیں بھی بندہ ان ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے یہ تھوڑا بہت ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ مطلب کیا میں نے صحیح جگہ سلیکٹ کی ہے، ہاں، یا آگے میں کر پاؤں گی یا نہیں. اب آ بھی گئی ہوں، تو اس طرح کا کچھ سین ہوا آپ کے ساتھ؟ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ. اچھا. کیونکہ میں پالیٹکس میں آئی، اور پالیٹکس میں نے کہا نا خدمت خلق ہے. بالکل. میں نے جہاں تک آبزرو کیا اپنی لائف سے، بہت دفعہ کوشش کی کہ میں پالیٹکس چھوڑ دوں، مگر لوگوں نے چھوڑنے نہیں دی. اچھا. کیونکہ کافی خواتین میرے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، کافی بیچارے ایسے نیڈی لوگ تھے جن کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت بنتی ہے. آپ تبھی کسی کا سہارا بن سکتے ہیں جب آپ مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں. بالکل. تو میں نے کافی دفعہ کوشش کی میں پالیٹکس سے بیک ہو جاؤں، مگر نہیں ہو سکی، کیونکہ عوام کو ضرورت پڑی ہماری. ایز اے عوام، میں بھی عوام میں ہی آتی ہوں. تو جب بھی ہمیں کسی پولیٹکس میں کام ہوتا ہے، کسی بھی مطلب ظاہر سی باتیں، عہدے تو بہت سارے ہیں، تو جو اعلیٰ عہدے دار ہمارے ہوتے ہیں ان تک تو عام بندہ ظاہر سی باتیں پہنچ نہیں پاتا، لیکن جو ان سے تھوڑے کم ہوتے، لیکن کسی بھی عہدے دار تک پہنچنے کے لیے مطلب سفر بہت کرنا پڑتا ہے عام انسان کو. تو یہ کیوں؟ مطلب آپ جیسے اس میں گئی ہے فیلڈ میں، آپ نے کہا کہ بھی میں کبھی مطلب چھوڑنا بھی چاہتی ہوں، تو اگر یہ آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ میں چھوڑ دوں، تو یہ کیوں آیا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ آپ آسانی سے لوگوں کو اویلیبل نہیں ہیں، آسانی سے لوگوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، تو مطلب فائدہ کیا اس فیلڈ میں؟ تو یہ حقیقت ہے کہ عام بندہ پولیٹکس تک نہیں پہنچ سکتا؟ دیکھیے، یہ پاکستان کی سیاست ہے، اس میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر آپ بلیو کریں، ایک عام ورکر اور عام عوام بھی بڑے سے بڑے عہدے دار تک رسائی رکھتی ہے. اچھا. یس. پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آئین چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ کوئی ورکر ہے تو وہ آپ اعلیٰ قیادت سے آرام سے مل سکتے ہیں. آپ کو سنا جاتا ہے، آپ کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. بالخصوص عورتوں کے لیے یہ چیز میں واضح کر دوں بہت زیادہ رکھی گئی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی بہن چل کے آ جائے، بے شک وہ ہمارے ممبر نہ ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی، مگر اس کو اتنی رسپیکٹ دی جائے گی جتنی ایک اعلیٰ قیادت کو عہدے دار کو دی جاتی ہے. اچھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رولز ہیں جو شروع ہی اخلاق اور محبت اور عزت سے ہوتے ہیں. زبردست. تو اس لیے ہی پہلے میں کسی اور سیاسی پارٹی سے وابستگی تھی میری، ابھی کچھ عرصے قبل ہی میں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں قدم رکھا، مگر قدم رکھتے ہی مجھے یہ چیزیں آبزرو ہو گئی کہ یہاں پر محترمہ نے جس طرح سے ایک ٹرینڈ چلایا تھا کہ عورت کو عزت دو، اپنے مزدور بھائی کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو، تو آج بھی وہ چیز زندہ ہے. عدی فریال نے اور
صدر آصف علی زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے چنو نئی سوچ کو ایک سلوگن شروع کیا. آصفہ بھٹو صاحبہ کو دیکھ لیں، وہ غریبوں کو آج بھی گلے لگاتی ہیں اور وہ خود ایریاز میں جا کر وہاں وزٹ کرتے ہیں. وہ چیز زندہ رکھی ہوئی ہے. تو میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں کہ ایک ورکر کو بھی اور عوام کو بھی اعلیٰ قیادت تک رسائی ہے تو غلط نہیں ہوگی یہ بات.